الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورہ بنی اسرائیل وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ حضرات کی سورہ بنی اسرائیل کی دو آیات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی جو پہلی شرط بیان کی ہے وہ طلب ہدایت ہے کہ انسان قرآن مجید کو اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اپنی رہنمائی، اپنی اصلاح کے لیے۔ اگر انسان کی وہ صرف نیت ٹھیک نہیں ہے یا انسان کا جو نقطہ نظر ہے قرآن مجید کو دیکھنے کا وہ درست نہیں ہے، ہدایت کی غرض سے اس کو نہیں پڑھ رہا، تو اسی قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی قرآن مجید کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوں گے اور اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت بھی پا جائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ایسے ہیں جو اسی قرآن کے ذریعے گمراہ ہوں گے اور بہت سے ایسے ہیں جو اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی پا جائیں گے۔ جو انسان حقیقی معنی میں آخرت کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، اپنے محاسبے کا جس کو یقین نہ ہو کہ میں نے مر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور مجھ سے جواب دہی ہوگی، پوچھا جائے گا، یہ جس کا یقین نہ ہو اپنے لیے، اب وہ بھلی آخرت کو مانتا ہے لیکن دوسروں کے لیے مانتا ہے، اس نے کسی بھی درجے میں اپنے لیے کوئی اسکیپ کا عقیدہ بنا لیا ہے، فرار کا عقیدہ اختیار کر لیا ہے کہ ہوگا، میرے سے نہیں ہوگا، تو ایسا بندہ پھر قرآن مجید سے ہدایت پانے کی بجائے قرآن مجید کی تلاوت جیسے جیسے وہ کرتا ہے اس کی گمراہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے تو ان کے دل میں جو نفرت تھی وہ بڑھ جاتی تھی، اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ دوسری طرف وہ صحابہ بھی ہیں کہ جو یہی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے اعمال کی اصلاح ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اندر خلوص آتا جا رہا ہے، دنیا کی محبت نکل رہی ہے۔ یہ دوسرے لوگ ہیں کہ جیسے جیسے قرآن مجید ان کے کانوں میں پڑتا ہے یہ دنیا کی محبتوں کے اندر اور پکے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی نفرت ان کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ جب ظاہر قرآن مجید کی نفرت ہوگی تو صاحب قرآن کی نفرت بھی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو وہ لوگ کہ جو حقیقی معنی میں آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا ایمان نہیں ہے آخرت پر، ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک چھپا ہوا پردہ جو ہے وہ اوٹ جو ہے وہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَأَجْعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر بھی ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، تاکہ اب وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر سکل ہوتا ہے، بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی راستے سے اب قرآن مجید ان کے دل تک پینیٹریٹ نہیں کر پاتا، ان کا دل جو ہے اس ہدایت کے لیے تیار نہیں ہوتا، قبول نہیں کرتا، سمجھ نہیں سکتا۔ اب یہ بڑی ایک عجیب اور سمجھنے کی بات ہے، سرسری طور پر انسان پڑھ کر گزر جائے گا، مفہوم تب بھی کسی نہ کسی درجے میں سمجھ آ جاتا ہے، لیکن مزے کی بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سے کوئی بھی آخرت کا انکار نہیں کرتا تھا۔ اکے دکے ہوں گے، ملحدین بھی ہوں گے، دہریے بھی ہوں گے، لیکن من حیث القوم اگر کوئی قوم آپ نشاندہی کرنا چاہیں کہ یہ مکہ کے لوگ تھے یا یہ مدینہ کے لوگ تھے یا یہ والے مشرکین تھے یا یہ نصارہ تھے، یہود تھے، ان میں سے کوئی آخرت کا انکاری ہو، کوئی آخرت کا انکاری نہیں تھا، بلکہ مکہ کے قریش وہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ کائنات کے خالق اور مالک مانتے تھے، بلکہ قرآن مجید میں بار بار اس بات کو جتلایا گیا، بار بار اس کو پوچھا گیا کہ نبی ان سے ذرا پوچھیں، جب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے پوچھیں گے نبی آپ، ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ کائنات کس نے تخلیق کی ہے،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سارے مشرک کہیں گے اللہ ہی نے کیا ہے۔ پھر کہاں بد کے چلے جاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے بطور خالق کائنات کہ ہاں یہ اللہ نے کائنات جو پیدا کی اکیلے اللہ ہی نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرتے تھے، اس کی اتھارٹی کے اندر شرک کرتے تھے کہ اختیار صرف اللہ کا نہیں چلے گا، بادشاہی صرف اللہ کی نہیں ہوگی، یہ چھوٹے آلہہ بھی ہیں ہمارے، یہ چھوٹے بت بھی ہیں ہمارے۔ بعض انہوں نے فرشتوں کو اناسن بنایا تھا مونس ڈکلیئر کر کے، اور ان کو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گی۔ اب نوٹ کریں، آخرت کا انکار ہے کہ اقرار ہے؟ اصلاً تو وہ آخرت کو مان رہے ہیں کہ آخرت ہوگی، البتہ ہماری پکڑ نہیں ہو سکے گی، گناہوں کا بھی اس میں اقرار ہے۔ لیکن یہ فرشتے جو ہیں، یہ ہماری یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو چڑھاوے ان کے نام پر چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر ہم نے بت کھڑے کر رکھے ہیں، ان کو ہم سجدے کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، قرآن مجید میں آیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارشی ہیں ساری اللہ کے ہاں۔ جیسے کوئی باپ ہے، اس کو کوئی لاڈلی بیٹی کے سامنے اس کے کوئی اپنے باپ کے کوئی اپنا کوئی اپنی کوئی فریاد رکھتی ہے، کوئی اپنا تقاضا رکھتی ہے، کوئی ریکویسٹ کرتی ہے باپ سے، تو ظاہر ہے کہ باپ اپنی اس لاڈلی بیٹی کو انکار نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کو مجبور ہو جائے گا، مجبور محض ہو جائے گا، وہ دیویوں کے سامنے اپنی ان معاذ اللہ نقل کفر ان بیٹیوں کے سامنے اللہ بات نہیں کر سکے گا۔ وہ کہیں گے ان گناہ گاروں کو جہنم میں نہیں ڈالنے دینا، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان کے نزدیک مجبور ہو جائے گا۔ تو آخرت کو تو یہ بھی مانتے ہیں۔ مدینہ میں آ جائیں، اس وقت کا یثرب، یہود تھے وہاں پر، یہودی بھی آخرت کو مانتے تھے، لیکن وہ عقیدے کی نفی مان کر بھی اس لیے کر لیتے تھے، یہ کافی تفصیل سے پیچھے بات ہم نے کر لی پچھلے جو میں، کہ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کیونکہ ہم اللہ کی لاڈلی امت ہیں، اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں ہم، تو جیسے باپ کی بیٹے کے ساتھ شفقت ہوتی ہے، طرفداری بھی کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور اگر بالفرض کسی نے اعتراض کر بھی دیا قیامت کے دن، باجی اپنوں کی تو آپ جو ہے حمایت کرتے ہیں، ان کے گناہوں پر بھی پردے ڈالتے ہیں، اور ان کو آپ عدل کے ساتھ جہنم میں نہیں ڈالتے، ان کو عذاب نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ بس لوگوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، ایک دو دن کے لیے ہمیں بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی مگر یہ کہ گنتی کے چند دن۔ اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ نے پوچھا ان سے پوچھو کہ کوئی اللہ سے معاہدہ لکھوا کر لائے ہو کہ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ کہاں لکھ کر دیا اللہ نے کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو؟ تو انہوں نے لاڈلے پن کے عقیدے کے تحت اپنی نفی کر لی کہ اپنے لیے آخرت کو نہیں مانا۔ اور اسی طرح نصارہ کا عقیدہ وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے نزدیک ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی چڑھ گئے۔ اب جس نے اس عقیدے کو صرف مان لیا، اس کے اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، اس کے لیے نہ کچھ حلال ہے نہ کچھ حرام، شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اور اس بندے کے لیے جنت ہے، سیلویشن اس بندے کے لیے ہے، نجات اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور مانا کہ وہ انسانوں کے گناہوں کے لیے سولی چڑھ گئے۔ یہ انہوں نے اپنے لیے آخرت کی نفی کر لی۔ تو قرآن مجید جو کہتا ہے کہ نبی جب آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جن میں ایمان نہیں ہے آخرت کا، ابھی کوشچن واقع بہت بڑا، حقائق کو سامنے رکھے تو آخرت کو تو سبھی مان رہے تھے، پتہ یہ چلا کہ جو آخرت اللہ تعالیٰ نے منوائی ہے، جو ایمان بالآخرت قرآن مجید نے پروپوگیٹ کیا ہے، جس طرح سے آخرت کا تصور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ ہے حقیقی ایمان بالآخرت۔ وہ اگر ایمان کی کیفیت نہیں ہے، وہ پھر نام ماننا اور ماننا برابر ہے، عملی طور پر پھر انسان کبھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا۔ تو جب نبی آپ قرآن ان کو سناتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ان کے اور آپ کے درمیان حجاب مستورہ، ہم ایک پردہ، انویزیبل ایک پردہ ہے کہ جو حائل کر دیتے ہیں۔ وہ قرآن آپ کے زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے، اس کی آواز اہل ایمان کے دلوں تک بھی پہنچتی ہے، ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا اس کا، وہ کانوں کے پردے سے گویا کہ ٹکرا کر سائڈ واپس ہو جاتا ہے، وہ اندر پینیٹریٹ نہیں کر پاتا۔ یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا، ایک حدیث میں آئے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر الزمان کے اندر ایک دور ایسا آئے گا، کچھ لوگ ہوں گے کہ جو قرآن بڑی میٹھی آواز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کریں گے، لیکن قرآن مجید ان کی حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، باتیں ہیں اور بس قرآن مجید کی تلاوتیں ہیں اور اس کی حسن قرأت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس سے جو دلوں میں اللہ نے ایک استطاعت رکھی ہے کہ دل قبول کرتے ہیں قرآن مجید سے ہدایت کو، وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے اس سے۔ اسی کیفیت کو ایک حدیث میں بھی بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، کہ ان کی لوگ آئیں گے کہ آخر الزمان میں کہ مسجدیں ان کی بڑی آباد ہوں گی، لیکن وہ ہدایت کی شمع سے خالی ہوں گی، ہدایت نہیں وہاں پر ہوگی۔ تو یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے
تو وہ لوگ کیونکہ وہ ڈیفینسو ہو کر بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں سنائی ہیں قیامت کی اور آخرت کی اور محاسبے کی کہ پکڑ ہو جائے گی تمہاری، ہمارے لیے تھوڑی ہے. ہمارے تو ہے پروٹوکولز قیامت میں، ہمارے خاص کھاتے کھلے ہوئے ہیں، فلانے صاحب، فلانے حضرت، فلانی دیوی، فلانا دیوتا وہ ہمیں بچانے کے لیے آ جائے گا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر بھی اسی طرح پردے ڈال دیے ہیں. اب وہی بات ہے کہ ہدایت قبول تو دلوں نے کرنی ہے، اور نور علی نور کی جو کیفیت قرآن بیان کرتا ہے سورہ نور کے اندر کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ جو نور ایمان انسان کا ان کو فراہم کرتا ہے وہ تو انسان کے دل کے اندر ہے. دلوں کے اوپر اب پڑ گیا پردہ. اب وہ جو نور وحی ہے وہ دل کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر پاتی. آپ ایک صاف شفاف شیشہ یہاں پر رکھ دیں، گلوب کو یہاں پر رکھ دیں. پچھلے زمانوں میں لالٹین وغیرہ ہوتی تھی، اب تو اس کا تصور ختم ہو گیا ہے تقریباً. اور اس لالٹین کا جو شیشہ ہے اس کے اوپر اگر آپ کالک مل دیں، گندگی مل دیں، کیچڑ مل دیں، اس کے بعد جتنی مرضی تیز بیم آپ لائٹ کی اس میں ڈالیں، روشنی اندر تو نہیں اس کے جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دل کی مثال دی ہے سورہ نور کے اندر کہ آئینہ قلب ہے. کمشکات فیہا مصباح فی زجاجہ، زجاجۃ کأنہ کوکب درئی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ دل کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے ایک تاکچہ ہے، ایک آگ سی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، اور چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، زجاج کے اندر ہے، اور شیشہ چمک رہا ہے. وہ نور فطرت ہر بندے کے دل کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں صلاحیت رکھی ہے. وہ جو باہر سے جب نور وحی اندر داخل ہوتا ہے تو پھر وہ نور علی نور سپارک کر جاتا ہے، دل میں حقیقی ایمان، شعوری ایمان پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اسی کو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دل اگر انسان کا سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، انسان گناہ کرتا ہے. آپ سب جانتے ہیں حدیث کہ انسان کے دل پر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، لیکن انسان توبہ کر لے ختم ہو جاتے ہیں، معافی مانگ لے ختم ہے. ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل انسان کا سیاہی اس پر چھا جاتی ہے. ہوگا کیا نتیجہ اس کا؟ پھر وہ جو نور وحی ہے، قرآن مجید کا جو نور ہے، وہ دل کے اندر داخل نہیں ہو پاتا. وہ تو ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. ان کا عقیدہ غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر خود ہی پردہ ڈال دیا ہے، اب قرآن کا نور ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا. یہ محرومی ہے عبدالآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے. جو قرآن مجید کو کبھی ہدایت کی طلب سے، ہدایت کی نیت کے ساتھ نہ سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم ان کے دلوں کے اوپر خود پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اب اس کو کبھی سمجھ ہی نہ سکیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر ثقل اور بوجھ پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن مجید سن کر، گھن آتی ہے اللہ کے کلام سے، نفرت ہو جاتی ہے. نفرت کا لفظ اس سورت ہی کے اندر 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، نفورا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب اس قرآن کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کو وحدہ ذکر کرتے ہیں، اس شان کے ساتھ کہ اکیلا وہی ہے، تنہا وہی ہے، کوئی دوسرا بچانے کے لیے تمہیں نہیں آئے گا، کوئی دوسرا تمہاری سفارشوں کے لیے نہیں آئے گا، کوئی دوسرا تمہاری بدماشیوں اور تمہاری زیادتیوں اور تمہارے ظلم کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے قیامت کے دن نہیں آئے گا. قیامت کے دن تو اللہ ہے، اس کا بندہ ہے، اور اللہ وحدہ اکیلا وہ، اسی کا راج ہوگا. وہ مالک یوم الدین ہے جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. بدلے کے دن کا مالک صرف اللہ ہے. وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. ہم ذرا اور طرف نکل جاتے ہیں اس طرح کی آیتوں کو پڑھتے وقت. اصل میں تو اللہ کی بادشاہی ہے، اس کا بیان ہے، اللہ کا اختیار ہے، منشا اللہ کی ہے. وہ یشاء کے اوپر زور ہے، ہم مغفرت اور عذاب پر زور دے دیتے ہیں. اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، اللہ جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا. اللہ کی چاہت کے سوا کسی اور کی چاہت جو ہے اس روز مؤثر نہیں ہو سکے گی، وہ کام نہیں آ سکے گی. کسی کی نہ کی حیثیت ہوگی. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہے، ہر نماز کے بعد ہم، فرض نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. جرأت کس کی ہے اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، مگر یہ کہ اللہ خود جس کے لیے حکم دے دے. ابھی ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غور ہم لوگ نہیں کرتے اکثر و بیشتر کہ بات کیا کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری اتھارٹی کو کون ہے جو چیلنج کر سکتا ہے قیامت کے دن. وہی بات یہاں کی جا رہی ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس قرآن کو پڑھتے وقت اللہ کو اس شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وحدہ، صرف وہ تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارا ساتھ دے سکے گا. اس کو راضی کیا ہے، اس کی شریعت کی پابندی کی ہے تو بارے نیارے ہیں، تو فوزاً عظیمہ ہے، کامیابی ہے ہمیشہ ہمیش کی. لیکن اگر اس کو ناراض کر دیا، اس کی شریعت کی دھجیاں بکھیر دیں، تو دنیا میں بھلی دنیا تم سے راضی ہو، دنیا میں تمہارا دبدبہ چلتا رہا ہو، دنیا میں بدماشیاں چلتی رہی ہوں، قیامت کے دن تمہاری گرفت جب ہوگی اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے جو کھڑا ہو جائے تمہیں بچانے کے لیے. تو نبی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں اس شان کے ساتھ کہ وحدہ، تنہا وہی ہے صرف، ولوا علی ادبارہم نفورا، تو یہ اپنے پیٹھیں پھیر کر بھاگتے ہیں وہاں سے نفرت کے اظہار میں، نفورا شدت نفرت کے اندر.
ان کو نفرت ہو جاتی ہے قرآن مجید کے الفاظ سے، قرآن مجید کے بیان سے، قرآن مجید پڑھ کر سنانے والے سے۔ مشہور واقعہ ہے ولید بن مغیرہ کا کہ جب اس کو بھیجا قریش نے کہ ذرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام سناتے ہیں اس کا جواب دو، وہ گیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا اللہ کے رسول کو۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول نے کہا بس ہو گئی، اس نے پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ سارے الفاظ مذکور ہے سیرت کی کتابوں میں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر بعد کہا ہاں بھی بس ہو گئی، اس نے کہا نہیں، پھر شروع کر دیا برا بھلا کہنا، پھر تھوڑی دیر بعد کہا بس ہو گئی، اس نے کہا ہاں اب بتاؤ جواب دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری بات نہیں کی، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے اوپر اتنا خوف اور رعب طاری ہوا ہے قرآن مجید کے الفاظ کا، پہلے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اس کے بعد باقاعدہ جب اس پہ لرزہ طاری ہوا اس نے ہاتھ بڑھا کر اللہ کے نبی کے چہرے پر رکھنے کی کوشش کی کہ کسی طرح ان کی زبان بند ہو جائے، کہ وہ تاب نہیں لا پا رہا تھا ان الفاظ کی۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ وہی کیفیت ہے جو میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی، آج بھی وہی مضمون ہے ہمارا، کہ انسان نے اپنی عقل کے اوپر، اپنی آنکھوں کے اوپر وہ جو پردے ڈال لیے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے حقیقت کو دور کر لیا ہوتا ہے کہ ہوگا دنیا کے لیے محاسبے ہیں، یہ جہنم کی باتیں دنیا کے لیے ہیں، جہنم کے عذاب دوسروں کے لیے ہیں، مجھے تو فلاں فلاں آ جائیں گے بچانے کے لیے۔ اب انسان پر وہ جو حقیقت عیاں ہونا شروع ہوتی ہے، پھر انسان وہ ریالٹی چیک سامنے جب آتا ہے، پھر وہ انسان پر کب کبھی آتی ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سارا کچھ، اور میرے ساتھ ہوگا سارا کچھ۔ وہ حقیقت ہے آخرت کی، اس کا استحضار ہے جو انسان کو لرزا دیتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے، پھر یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی کہ ہاں میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاروں۔ یا پھر یہ ٹینشن ختم کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی نفرت دل میں پیدا ہوگی، انسان ان حقیقتوں سے بھاگ جائے، نظریں چرا لے، یعنی میرے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر اس شان کے ساتھ ہوتا ہے، بس وہی ہوگا کہ دوسرا بچانے نہیں آئے گا ان کو۔ تو ولوا علی ادبارہم نفورا، تو شدت نفرت کے اندر بھاگتے ہیں یہ اپنی پیٹھوں کو پھیر کر، قرآن مجید سے بھاگتے ہیں، قرآن مجید سنانے والے سے بھاگتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ سے بھاگتے ہیں، اس حقیقت سے۔ حقیقتاً تو قرآن کیا ہے؟ فی نفسہ ہی ہدایت ہے، حقیقتیں دکھاتا ہے انسان کو، ہدایت کی کتاب ہے۔ اصلاً وہ اس ہدایت سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ اس کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ہدایت کی طلب کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔